حضرت قیامت تو آئے گی، یہ بتائیے کہ کیا کفار و مشرکین اور مومنین کے لیے قیامت ایک جیسی ہوگی؟ قیامت کا جو کانسیپٹ ہے نا یہی تو ہے کہ قیامت کا جو نام ہے نا، آپ کو میں بتاؤں، یوم الدین ہے، صحیح، یوم الجزا، یعنی جزا کا دن۔ کس کے لیے ہے؟ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عمل اب وہاں پر تولا جائے گا، وہاں پر ہی تو انصاف ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ کون اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر چلا اور کون نہیں چلا۔ صحیح، تو ظاہر سی بات ہے کفار و مشرکین کے لیے ایک بہت دردناک منظر ہے، جنہوں نے رب کا انکار کیا اور جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی وجود کا بھی انکار کیا۔ قیامت تو چھوڑے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہی ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان کو تو قیامت کے دن تو یہ ساری چیزیں ان کی ہولنا کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ان پر جو گزرنے والا ہے مشرکین اور کفار، تو پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں ایک بار لوٹایا جاؤں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں ایک اچھا نیک کام کر لوں یا ایمان لے کر کے آؤں۔ تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، تم جا نہیں سکتے ابھی۔ تو یہ تو ان کی تمنا ہے۔ اب وہاں اس کے بعد مشرکین اور کفار جنہوں نے انکار کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وجود کا یا قیامت کا، تو پھر وہ اب جہنم میں جو ڈالے جائیں گے، تو وہ پکارتے رہیں گے کہ ہمارے رب سن لے، ایک بار سن لے۔ تو پھر 1000 سال گزر جائیں گے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ داروغ دوزخ حضرت مالک کو کہہ رہیں گے کہ ہماری بات پہنچا دو۔ تو وہ کہیں گے کیا ہے؟ کہا ہماری بات رب سے کرا دو۔ تو پھر وہ چہرہ پھیر لیں گے، پھر 1000 سال گزر جائیں گے۔ اللہ، پھر حضرت مالک ان سے پوچھیں گے کیوں چیخ رہے ہو جہنم میں، کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہماری رب سے، ہمارے پالنہار حقیقی اللہ سے بات کرا دو۔ 2000 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بات کرنے کی وہ جسارت نہیں ہے۔ لا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم، نہ ان کی طرف آج دیکھا جائے گا، نہ انہیں ستھرا کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی ناری جہنم وفیہا خالدون، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اوندھے منہ گر کر کے اور چیخ مارتے ہوئے دوزخ کو ہلا ڈالیں گے۔ تو یہ مشرکین کے احوال ہیں۔ تو صرف میں نے تو ایک تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت جو ہے نا، مشرکین کے لیے قیامت ہی قیامت ہے، کفار کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ لیکن مومنین کے لیے آپ نے پوچھا کہ کیا الگ ہوگی؟ ایمان والے، یہ 2 کیٹیگری کرتے ہیں ہم۔ ایمان والے وہ بندے، وہ تو امن میں ہیں۔ ہاں، کچھ ایمان والے ہیں لیکن گناہ کیے ہوئے، تب ان کے لیے تو تھوڑے سے سختیاں ہیں۔ تو قیامت کے ان ہولناکیوں میں اب وہاں پر مومنین بھی جو گنہگار ہیں ان کا حساب سخت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب پرسش ہوگی اعمال کی، سوالات ہوں گے۔ اب یہ یوم الحساب بھی کہلاتا ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود، کہ وہ جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، لیکن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اب وہ جو منظر ہے نا قیامت کا، اس کو بھی قرآن سے میں بیان کرتا ہوں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، رب تعالیٰ فرماتا ہے صف در صف پیش کیے جائیں گے لوگ، اور تم کو اسی طرح سے لایا جائے گا جیسے روز اول تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ بغیر لباس کے وہاں لوگ اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کی صفیں ہوں گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔ یہ آیتیں جو ہے قیامت کی ہولناکیاں بتا رہی ہیں۔ جب زمین ہل جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا تو فرشتے صفوں میں کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ فرشتوں کو مجال نہیں ہو کہ رب تعالیٰ کے حضور کلام کرے، بات کرے، کیونکہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، ایک آواز آئے گی قیامت کے دن، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ پھر جواب خود ہی فرما رہا ہے للہ الواحد القہار،
ایک پکڑ کرنے والے واحد خدا کی آج حکومت ہے. اللہ اکبر. اور اس دن پکارا جائے گا این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے وہ جو گھمنڈ کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو سختیاں کرتے تھے؟ سب کو لایا جائے گا. تو یہ جو قیامت کا منظر ہے، اب مومنین کے احوال کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ان میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی سخت حالت میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. زمین تانبے کی ہوگی. اب قرآن پاک کا تذکرہ ایک اور بھی میں بتا دوں کہ وہاں پر جب مومنین کو یا پھر دیگر سب کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، آپ نے ایک بار بار بات سنی ہوگی نامہ اعمال. جی. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کر آسان. نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ یہ جو فرشتے ہمارا سارا زندگی کا لکھے ہوں گے کچا چٹھا، یہ سب لایا جائے گا. تو ابھی جیسے آپ اوراق لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، آپ کے پاس کوئی ایک مضمون ہے، تو ہمارے نامہ اعمال 4 ورق 5 ورق کتنے ورق میں آئیں گے؟ تو قرآن پاک تو کہتا ہے کہ جب وہ نامہ اعمال ایک بندے کے لائے جائیں گے نا، تو وہ دیکھے گا جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی کتابیں کتابیں اس کی ہوگی. اور وہ بندہ کیا کہے گا پتہ ہے قیامت کے دن؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے رحمان، چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے. اللہ. تو نامہ اعمال اور اس کو پڑھ کر کے سنانا ہے. جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک تو کتابیں ہیں اس کی. اس کو کتنا وقت لگے گا، اور جو اس کو قیامت کے دن یہ سب چیزیں سنانا ہے. اور کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کہ دن ختم ہونے والا ہے. وہ تو رحمان واحد قہار کی اس دن بادشاہت ہے. ایک دن، یہ بھی قرآن پاک میں، قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ جی. قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا، جس کو تم آج شمار کرتے ہو اس اعتبار سے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اللہ. 50,000 سنۃ. قرآن پاک میں جس کو تم شمار کرتے ہو اس اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا.